السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر ہاشمی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت کے یوم جمہوریہ اور کشمیریوں کے یوم احتجاج کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ سکھ فار جسٹس جو ہیں وہ دنیا بھر میں احتجاج کر رہے ہیں، اور خالصتان تحریک جو ہے وہ سکھوں کی حقوق کے حوالے سے جو ہے ایک شعور اجاگر کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہی ہے۔ جبکہ تیسرا پوائنٹ ہمارا پاکستان کے خلاف سازشیں اور بھارت کی چینی فورسز کے ساتھ، چینی فوج کے ساتھ جو جھڑپیں ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت پوری دنیا میں ایک ڈھنڈورا پیٹتا ہے اور پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے سازشیں کرتا آیا ہے، جبکہ خود جو ہے ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار بھی ہے، اور اس دعوے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی شہریوں کو حقوق دینے سے بھی قاصر ہے۔ جتنی بھی بھارت کے اندر رہنے والی اقلیتیں ہیں، ان میں بڑی بڑی اقلیتیں جو ہیں ان میں مسلمان اور سکھ جو ہے ان کے ساتھ رکھا جانے والا رویہ جو ہے وہ مکمل طور پر ایک تقسیم پیدا کرنے والا رویہ ہے، اور خاص طور پر جب سے یہ مودی سرکار جو ہے یہ اقتدار میں آئی ہے تو تب سے جو ہے یہ رویہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی بنیاد جو ہے بابری مسجد کی شہادت کی صورت میں جو ہے 90 کی دہائی میں رکھ دی گئی تھی۔ اسی جو ہے نہ ہندو توا کو جو ہے وہ لے کر آگے چلتے آئے، اور کسی طرح کا جو انسانی حقوق ہیں جو ہے وہ اقلیتوں کو مہیا نہیں کیے گئے، جبکہ کشمیر میں ہونے والا ظلم جو ہے اس کی پوری دنیا گواہ ہے کہ اس جیسا ظلم جو ہے، اس جیسی مثال جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملتی۔ ناظرین، اس یوم جمہوریہ کے موقع پر جب بھارت جو ہے آج کے روز اپنے سال کی سب سے بڑی تقریبات کا انعقاد کرتا ہے، اور دہلی میں جو ہے ایک سالانہ پریڈ ہوتی ہے جس میں بھارتی فورسز جو ہیں وہ ایک جو ہے مکمل طور پر ایک پریڈ کرتے ہیں، اور اپنی جو دفاعی طاقت ہے اس کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر بھارت کے اندر جو تقسیم جو ہے پیدا کی گئی، اور جو ظلم اور جو ہے برا رویہ جو ہے اقلیتوں کے ساتھ روا رکھا گیا، اس کی وجہ سے جو ہے ایک طرف کشمیری جو ہے وہ پورے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں، اور بیرون ملک میں بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور یوم سیاہ اور آج جو ہے یوم احتجاج منایا جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف سکھوں نے جو ہے اور کسانوں نے دہلی میں جو ہے مختلف ریلیاں نکالی ہوئی ہیں، اور وہاں پر وہ مکمل جو ہے کئی شاہراہوں کو جو ہے دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی دنوں سے جو ہے یہ احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر جب بھارتی یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے تو سکھ فار جسٹس جو تنظیم ہے اس کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ لال قلعے کے سامنے جو ہے بھارتی ترنگا جو ہے اس کو روندا جائے گا، جبکہ اس تنظیم نے جو ہے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو شخص، جو سکھ جو ہے اور جو مظاہرین میں سے جا کے جو ہے اس ترنگے کو روندے گا اس کو $2.5 جو ہے انعام بھی دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تنظیم جو ہے یہ خالصتان جو ہے کہ قیام کی تنظیم ہے، اور یہ تنظیم جو ہے مختلف موقعوں پر جو ہے سکھوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہتی ہے، اور یہ کینیڈا بیسڈ بھی ہے، اور انڈین سکھس کی جو ہے نمائندہ تنظیم ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے جو یہ احتجاج کیا جا رہا ہے یہ ایک ٹریکٹر مارچ ہوگا، اور کم از کم دہلی کی 3 بڑی شاہراہوں کو جو ہے جو ان کے اوپر جو ہے ٹریکٹرز پہ جو ہے کسان اور سکھ جو ہیں وہ مارچ کریں گے۔ اور اس مارچ کی خاص بات یہ ہے کہ اس مارچ میں خواتین بھی جو ہے، سکھ خواتین بھی ٹریکٹرز لے کر جو ہے وہ بھی شریک ہوئی ہیں، اور وہ بھی جو ہے احتجاج کر رہی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، اور بھارت کا جو نام نہاد ایک جو جمہوریت کا لوادہ ہے اس کے سیاہ چہرے سے جو ہے وہ پردہ ہٹا رہی ہیں، اور جو ہے کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جو ہے کشمیریوں کو بھی حقوق جو ہے مہیا کیے جائیں، جبکہ سکھوں کو جو ہے ملک میں جو ہے اور کسانوں کو جو ہے ان کے حقوق جو ہے وہ مہیا کیے جائیں۔ ناظرین، اس موقع پر جب یہ احتجاج ہو رہا ہے تو دہلی کو مکمل طور پر ایک چھاونی میں تبدیل کیا گیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں ان کو جو ہے یہاں پر تعینات کیا گیا ہے، اور عملی طور پر جو ہے جو دہلی ہے وہ ایک کرفیو کا سماں جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، کرفیو کا منظر پیش کر رہا ہے، اور مکمل طور پر جو ہے نقل و حرکت جو ہے اس کو
محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ یہ نقل و حرکت جو ہے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو احتجاج بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے، اور بھارتی فوجی جو ہیں ان کو جو کرفیو کا جو ایک صورتحال پیدا کرنے کے باوجود بھی ان کی کنٹرول سے صورتحال باہر ہے۔ ناظرین، پاکستان کے خلاف تو جو ہے بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور شروع سے ہی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا آیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ جو ہے پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلائے اور پاکستان کے اندر جو ہے فرقہ واریت کو جو ہے ہوا دی جائے، اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو خرید کر جو ہے دہشت گرد تنظیموں کو خرید کر دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر کے افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر کے جو ہے پاکستان کے اندر ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود پاکستان جو ہے اللہ کا شکر ہے جو ہے قائم ہے، اور پاکستان کی فورسز نے جو ہے اس صورتحال کو، اس دہشت گردی کو ہمیشہ کنٹرول کیا اور اب بھی جو ہے اس کے خلاف برسر پیکار ہے، جبکہ بھارت کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے اور پاکستان کے خلاف سازشیں جو ہے وہ عیاں ہوتی آئی ہیں، اور اس یوم جمہوریہ پر بھی بھارت کا جو ایک نام نہاد جو جمہوریت کا لبادہ ہے اور جو اس کے سیاہ چہرے پر جو جمہوریت کا ایک جو ہے پردہ ڈلا ہوا ہے وہ اٹھ رہا ہے، اور بھارت کا جو سیاہ چہرہ ہے وہ مزید بے نقاب ہو رہا ہے کہ بھارت کے اندر جو ہے جب وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس وقت جب یہ دعویٰ کرتا ہے تو بھارت کے اندر جو ہے یوم جمہوریہ کے اندر ہی ملک میں کوئی جمہوریت نظر نہیں آتی، اور جو ہے اپنے ہی ملک کے لوگ جو ہے اپنے ملک کے شہری جو ہیں وہ ہی بھارت کے جو ہے ظالمانہ رویے کے خلاف جو ہے احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فوج کے متوازی جو ہے ایک مارچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس سے واضح جو ہے یہ چیز نظر آتی ہے کہ بھارت کے اندر جو ایک ہندو توا کے نام پر جو تحریکیں شروع کی گئی اور اقلیتوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کیے گئے، تو اس کی وجہ سے ایک مکمل طور پر ڈیوائڈ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور بھارت جو ہے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کرتا رہے، لیکن اپنے خلاف ہی جو ہے اس کی جو سازشیں ہیں وہ الٹ اس کے خلاف پڑ رہی ہیں، اور اسی جو ڈیوائڈ ہے اسی کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ ایک دن ٹکڑے ہونے والا ہے، اور اسے جو ہے کشمیریوں کے بھی ان کے حقوق دینا پڑیں گے اور سکھس کو بھی ان کے حقوق دینا پڑیں گے، جبکہ باقی جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی بھارت کو جو ہے ان کے حقوق دینا پڑیں گے۔ اگر جو ہے وہ حقوق نہیں دے گا تو بھارت کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا مقدر ہے، اور جو ہے ایک دن آئے گا کہ جو ہے بھارت کے مختلف جو ہے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور مختلف جو اقلیتیں ہیں اور جیسے مسلمان ہیں یا سکھس ہیں تو وہ جو ہے نا اپنے اپنے ملک جو ہے وہ علیحدہ کر لیں گے، اور بھارت کا جو ایک نام نہاد جو جمہوریت کا جو لبادہ ہے وہ بھی مکمل طور پر عیاں ہو جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کے ساتھ تو جو ہے بھارت کی جھڑپیں اور ایل او سی پر جو صورتحال جو ہے ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، لیکن اس موقع پر جب جو ہے بھارت کے اندر جو ہے نا یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے تو چین کے ساتھ بھی جو ہے بھارتی فورسز کی جھڑپیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور ہماچل پردیش اور اس کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی جو ہے بھارتی فوجیوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات آئی ہیں۔ تو بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تو جو ہے بڑا جو ہے زور و شور کے ساتھ جو ہے سازشیں کرتا ہے، اور پاکستانی جو لائن آف کنٹرول ہے، کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پر بمباری کرتا ہے، لیکن چین کے خلاف جو ہے اس طرح کی کسی صورتحال کی جو ہے نا اس طرح کی ضرورت جو ہے بھارت کو نہیں ہوتی، اور اپنے ہی جو ہے فوجی جو ہے وہ مروا کے یا ان کو جو ہے زخمی کروا کے جو ہے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ جہاں پر جو ہے بھارت کو کوئی پاورفل جو ہے وہ فورس نظر آتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ نیچے دب جاتا ہے، اور جہاں پر جو ہے اپنے سے کمزور نظر آتا ہے جیسے کشمیری کمزور ہے تو ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو اس سے جو ہے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ایک دن جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا بھارت کا مقدر ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ جو ہے مزید جو انفارمیشن ہمارے سامنے آئے گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے اپنی لگائی ہوئی آگ میں خود ہی جل کے ختم ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ سے قائم ہے اور پاکستان قائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔